بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذمہ داری کا بوجھ۔ صدیوں پہلے کی بات ہے۔ تپتے ہوئے صحرا کے کنارے ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کا نام قریۃ الصبر رکھا گیا تھا۔ سادگی وہاں کے لوگوں کی پہچان تھی۔ محنت ان کی زندگی کا اصول تھی۔ زندگی آسان ہرگز نہ تھی، مگر قناعت ہر دل میں موجود تھی۔ اسی گاؤں کے قریب ایک پرانی سی جھونپڑی ہوا کرتی تھی۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ اس کا نام عبدالکریم تھا۔ عمر 70 برس کے قریب تھی۔ داڑھی مکمل سفید ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں تھکن نمایاں تھی، مگر اس کے دل میں غیر معمولی شفقت موجود تھی۔ اس دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہ تھا سوائے 2 جانوروں کے، جنہیں وہ اپنے بچے سمجھتا تھا۔ ان میں سے ایک بیل تھا جس کا نام شجاع رکھا گیا تھا۔ شجاع طاقتور اور سخت مزاج تھا، جلد ہی غصے میں آ جاتا۔ دوسرا ایک گدھا تھا جس کا نام حلیم تھا۔ حلیم سادہ دل اور صابر تھا، خاموشی سے ہر بات سہ لیتا تھا۔ عبدالکریم کے پاس صحرا کے کنارے تھوڑی سی زمین تھی۔ وہ وہاں گندم اور باجرہ اگاتا، کبھی کبھار خربوزے بھی بوتا۔ دن بھر کی ساری محنت شجاع اور حلیم کے کندھوں پر ہوتی۔ شجاع ہل چلاتا، زمین کو مضبوطی سے چیرتا تھا۔ حلیم پانی کے مشکیزیں لاتا، بیج بوتا اور فصل سنبھالتا۔ کام کے وقت عبدالکریم کافی سخت ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی آواز بلند ہو جاتی، لہجہ کرخت اور تلخ ہو جاتا۔ کبھی کبھار غصے میں لاٹھی بھی چل جایا کرتی تھی۔ جلدی کرو، وہ زور سے چلاتا۔ سورج ڈھلنے سے پہلے کام مکمل ہونا چاہیے۔ صحرا میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ مگر جیسے ہی شام ہوتی، عبدالکریم بالکل بدل جاتا۔ وہ دونوں جانوروں کو پیٹ بھر کر چارہ دیتا، ٹھنڈا اور صاف پانی پلاتا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا، نرمی سے مسکرا کر کہتا، محنت کا حق دینا فرض ہے، چاہے محنت کرنے والا انسان ہو یا جانور ہو۔ ایک دن شجاع حد سے زیادہ تھک گیا۔ اس کی سانس پھول گئی اور قدم لڑکھڑانے لگے۔ عبدالکریم غصے میں آ گیا اور لاٹھی مار بیٹھا۔ اسی رات باڑے میں شجاع کا دل نفرت سے بھر گیا۔ وہ غصے سے بولا، ہم غلام ہیں حلیم، دن بھر مار اور ذلت، اور شام کو تھوڑا سا چارہ، اسی کو وہ نیکی سمجھتا ہے۔ حلیم نے دھیمی آواز میں کہا، مگر وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھتا، بیمار ہوں تو دوا دیتا ہے، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مگر شجاع کے دل میں بغاوت کی آگ جل چکی تھی۔ چند دن بعد ایک رات عبدالکریم بہت تھکا ہوا تھا۔
وہ شجاع کو باندھنا بھول گیا۔ شجاع نے موقع دیکھا، حلیم کی رسی کاٹ دی اور آہستہ سے بولا، چل، آج ہم آزاد ہو جائیں گے۔ دونوں اندھیری رات میں صحرا کی طرف بھاگ نکلے۔ 2 دن گزر گئے، نہ پانی ملا نہ سایہ۔ زبانیں سوکھ گئیں، پیٹ خالی ہو چکے تھے۔ حلیم رو پڑا اور بولا، یہ کیسی آزادی ہے؟ ایسے تو ہم یہیں مر جائیں گے۔ اچانک انہیں دور ایک نخلستان نظر آیا۔ وہاں کنواں تھا، کھجور کے لمبے درخت تھے اور ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں موجود تھے۔ ان کا نام بابا نور الدین تھا۔ بابا نور الدین نے دعا کی تو کنواں پانی سے بھر گیا۔ شجاع کے دل میں ایک حسرت جاگ اٹھی۔ اس نے آہ بھری اور کہا، کاش ہم انسان ہوتے۔ بابا نور الدین نے فرمایا، انسان ہونا کوئی نعمت نہیں، یہ ایک بھاری امانت ہے جس کے ساتھ حساب بھی ہوتا ہے۔ مگر شجاع باسط رہا اور اپنی خواہش نہ چھوڑی۔ دعا ہوئی اور دونوں انسان بن گئے۔ شجاع اب فہد تھا، طاقتور مگر مغرور انسان۔ حلیم اب امین تھا، نرم دل مگر ڈرا ہوا انسان۔ ابتدا میں انہیں انسان ہونے پر فخر محسوس ہوا۔ سیدھا چلنا، بولنا، ہاتھوں سے کام کرنا۔ مگر پہلی ہی رات بھوک نے سب کچھ بدل دیا۔ بازار میں بغیر پیسوں کے کوئی روٹی دینے کو تیار نہ تھا۔ فہد نے پہلی بار جانا انسان کی بھوک کتنا ذلیل ہوتی ہے۔ ایک دن فہد مسجد کے صحن میں بیٹھا۔ اس نے شرمندگی سے ہاتھ پھیلایا۔ کسی نے منہ پھیر لیا، کسی نے سختی سے ڈانٹا۔ فہد کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں بولا، جانور ہو کر کبھی مانگنا نہ پڑا۔ اسی رات امین تیز بخار میں تڑپنے لگا۔ لوگ گزرتے رہے مگر کسی نے پرواہ نہ کی۔ امین نے کمزور آواز میں کہا، انسان بن کر انسان کتنا اکیلا ہو جاتا ہے۔ فہد اندر سے ٹوٹ گیا اور غلط راستہ اپنا لیا۔ وہ ڈاکوؤں کے ساتھ جا ملا مگر پہلی بار واردات میں مار کھائی، ذلت دیکھی اور جان بچا کر بھاگ نکلا۔ آخر کار دونوں تھک گئے، دل سے بھی اور جسم سے بھی۔ ایک دن دوبارہ بابا نور الدین سے ملاقات ہوئی۔ فہد نے سر جھکا کر کہا، ہم نے آزادی کو غلط سمجھا تھا۔ امین نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، ہم خدمت کے لیے واپس جانا چاہتے ہیں۔ بابا نور الدین نے دعا کی اور وہ دونوں دوبارہ جانور بن گئے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو عبد الکریم بستر پر تھا، کمزور، تھکا ہوا، آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ شجاع نے
آہستہ اپنا سر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ عبدالکریم رو پڑا اور بولا، میں نے تمہیں بچوں کی طرح چاہا تھا۔ اس دن سب کچھ بدل گیا۔ لاٹھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سمجھانے کا طریقہ آ گیا۔ محبت واپس لوٹ آئی۔ دلوں میں نرمی آ گئی۔ پھر بارش ہوئی، زمین سرسبز ہو گئی، فصلیں لہلہا اٹھیں اور گاؤں خوشحال ہو گیا۔ شجاع اور حلیم نے زندگی کا اصل سبق سیکھ لیا۔ انسان ہونا کوئی اعزاز نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ جسے جیسے بناتا ہے اس میں اسی کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہر آزادی سکون نہیں ہوتی اور ہر خواہش نعمت نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان بن کر رہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔